صلی علی محمد. بسم اللہ. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى أنا عند ظن عبدي بي أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا. معزز سامعین کرام، گزشتہ جمعہ جن مضامین اور عنوانات کو لے کر چلے تھے اس میں کافی عنوانات باقی رہ گئے تھے، جس میں ایک اہم عنوان تھا موجودہ دنیا کاروبار کے اعتبار سے، تجارت کے اعتبار سے، معیشت کے اعتبار سے بہت رونا رو رہی ہے. بڑے حالات خراب ہیں. جس کو دیکھو کہتا ہے کاروبار، تجارت، معیشت تباہ ہو گئی، آمدنی کم ہو گئی، حالات خراب ہیں. شریعت مطہرہ میں ہر مسئلے کا حل ہے، اور اس مسئلے کا حل بھی اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہمیں دیا ہے. دوسرا عنوان جو رہ گیا تھا، آرمینیا اور آذربائیجان کے درمیان زبردست معرکہ آرائی ہو رہی ہے، جنگ چل رہی ہے. نبی کریم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جنگ کے تعلق سے کیا ارشاد فرمایا اس کو عرض کیا جائے گا. انہی عنوانات میں ایک عنوان یہ بھی تھا، لوگوں کا مزاج یہ ہے کہ اللہ کی دعوت اور خدا کی پکار کی کوئی اہمیت نہیں، لیکن اپنے رشتہ دار، اپنے اعزا، اپنے اقربا، اپنے دوست و احباب اگر دعوت دیتے ہیں اس کی بڑی اہمیت ہے. اس تعلق سے وضاحت کی جائے گی.
اور حسب معمول ایک سوال رکھا گیا تھا کہ خامد نے اپنی بیوی کو طلاق دی، طلاق کے بعد میاں بیوی شرعاً جدا ہو جاتے ہیں، ایسے ہو جاتے ہیں گویا غیر محرم ہو، لیکن 20 سال کے بعد بچہ پیدا ہوتا ہے، علماء کہتے ہیں کہ وہ بچہ حلال ہے۔ وہ کس طریقے سے حلال ہے انشاءاللہ اس کو عرض کیا جائے گا۔ حضرات آتے ہیں ہم پہلے اپنے عنوان کی طرف۔ غیر روئے تو روئے، جس کا اللہ کی ذات پر یقین نہیں ہے، وہ نماز نہیں پڑھتا، قرآن نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا، حج نہیں کرتا، عمرہ نہیں کرتا، ہائے 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 رو رہا ہے، افسوس کر رہا ہے۔ ہمارا سیدھا نیٹ ورک اللہ کے قرآن سے جا کر ملتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے جا کر ملتا ہے۔ اس لیے میں نے کہا کہ اب اصلاح معاشرہ پر زور دینے کی ضرورت نہیں، نماز پر زور دینے کی ضرورت نہیں، داڑھی پر زور دینے کی ضرورت نہیں، ایمان نام کی کوئی چیز ہمارے پاس ہے نہیں ہے۔ پہلے تو یہ بتایا جائے کہ ایمان کیا ہوتا ہے، اللہ کیا ہوتا ہے، توحید کیا ہوتی ہے، رسالت کیا ہوتی ہے، قرآن کی طاقت کیا ہوتی ہے، حدیث کی طاقت کیا ہوتی ہے، بالخصوص جن حالات سے دنیا گزری اور گزر رہی ہے۔ اس کے بعد بھی اگر کوئی نہ گزرے، کیا منکر نکیر کے سوالوں سے وہ سدھرے گا؟ قبر کی پسی نہ ملنے سے وہ سدھرے گا؟ قبر کی مٹی منہ میں پڑ کر وہ سدھرے گا؟ کیڑے اس کے آم کی پتلیوں کو کھا کر ختم کر دیں گے تب وہ سدھرے گا؟ اس کے جسم کو دیمک چاٹ جائے گی تب وہ سدھرے گا؟ قبر کی بات 1400 سال پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی۔ قبر کا عذاب برحق ہے، مرنا برحق ہے۔ ابھی کرونا کے اندر جو اموات ہوئی، جو موتا ہوئے، کسی کو سوٹ بوٹ میں جاتے ہوئے دیکھا آپ نے؟ کروڑ پتی، ارب پتی، کھرب پتی، راجا، مہاراجا، حاکم، ایم ایل اے، ایم پی، منسٹر، جائیداد کا مالک، پراپرٹی کا مالک، اربوں خربوں کا مالک، 2 چمنیوں میں گیا، دیکھا نہیں دیکھا؟ مسجدیں خالی کیوں ہیں؟ اب کیا دیکھنا باقی ہے؟ مرسڈیز رکھنے والا، بینز رکھنے والا، ہیلی کاپٹر رکھنے والا، پرائیویٹ ہوائی جہاز رکھنے والا کون سی گاڑی میں قبرستان تک گیا؟ وہی بھیڑ کا جنازہ روبوٹ لے کر گیا اس کو، کمپیوٹر لے کر گیا اس کو۔ وہ موت ہمیں نہیں دے سکتا تھا، اللہ کو طاقت نہیں، اس کو تو موت دے دی، اور اللہ نے ہمیں موت سے الگ کر دیا۔ کوئی کیمیکل لگایا ہوا ہے، کوئی مسالہ لگایا ہوا ہے، مر نہیں سکتے تھے ہم۔ دوسروں کے جنازوں کو کندھا دینے والے، کسی کے کندھے پر ہم سوار نہیں ہو سکتے تھے۔ کیا عبرت ہے؟ ابھی دیکھیے 12:30 بجے اذان ہوئی، 1 بج رہا ہے، کیا ہے صورتحال اللہ کے گھر کی؟ یہ زمین بددعا نہیں دے گی، یہ اللہ کا گھر نہیں کرے گا۔ اس سے کیا ضروری کام ہے؟ جمعہ تو عید کا دن ہے مسلمانوں کا، خوشی منانے کا دن ہے، فرحت منانے کا دن ہے، غسل کرنے کا دن ہے۔ حتیٰ کہ حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعرات کی رات اگر کوئی بیوی سے ملاقات کرے
کتا بھی کتیا سے ملتا ہے، گدھا بھی گدھی سے ملتی ہے، کبوتر بھی کبوترنی سے گٹر خوں کر کے ملتا ہے، لیکن مسلمان کے لیے کہا اگر وہ اپنی بیوی سے جمعہ کی رات میں ملتا ہے اللہ حج مبرور کا ثواب رحمت فرمائیں گے۔ قدم قدم پر نیکیاں، غسل کرنے پر نیکیاں، عطر لگانے پر نیکیاں، سنیما تھیٹر بھرے ہوئے ہیں، شراب کے اڈے بھرے ہوئے ہیں، زنا کے اڈے بھرے ہوئے ہیں، جوا کے اڈے بھرے ہوئے ہیں۔ موت کو، کرونا کو اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھ کر کیا تبدیلی آئی؟ یہی سمجھا کہ باپ چلا گیا ہم رہ گئے، دادا چلا گیا پوترے رہ گئے، نانا چلا گیا مرنا نہیں ہے، جنازے نہیں دیکھے، قبرستانوں کے اندر ٹوکن سسٹم سے تدفین کے لیے وقت دیا گیا، 1 بجے آئے تو گڑا ملتا ہے، 1:30 بجے آئے تو پھر رات کو آنا پڑتا ہے۔ کیا باقی ہے؟ کب سدھریں گے؟ کب عبرت حاصل کریں گے؟ کب قرآن پر ایمان لائیں گے؟ کب ہماری زندگی کے اندر تبدیلی آئے گی؟ رونا، کاروبار کا رونا، تجارت کا رونا، بزنس کا رونا، شادیوں کا رونا، پراپرٹی کے فروخت کا رونا، لین دین کا رونا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان جب رحم مادر میں ہوتا ہے، ماں کے پیٹ کے اندر ہوتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ 3 چیزیں اس کی لکھ دیتے ہیں۔ یہ حدیث ہے نہیں ہے؟ جب کفن کی چینیوں کو دیکھ کر ہمارا دل نہیں کانپا، جنازوں کو دیکھ کر ہمارا دل نہیں کانپا، JCB سے گڑھا کھود کر لاشیں کھود کے اندر اڈیل کر گہرے گڑھے کے اندر مٹی ڈال کر اس منظر کو دیکھ کر ہمارا دل نہیں کانپا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماں کے پیٹ میں تمہاری روزی لکھی گئی ہے۔ اللہ نے جو روزی لکھی دنیا کی کوئی طاقت ایک دانہ چھین نہیں سکتی، ایک دانے میں اضافہ نہیں کر سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے عزت اور ذلت کا تاج ماں کے پیٹ میں پہنا دیا، جس کو ذلیل کیا اللہ نے دنیا ان کو عزت نہیں دے سکتی، اور جس کو عزت کا تاج پہنایا کوئی دنیا کی طاقت اس عزت کے تاج کو چھین نہیں سکتی۔ اللہ نے عمر کو لکھ دیا 60 پر 60 سال تک یہ جیے گا، 70 سال تک یہ جیے گا، صبح میں نکاح ہوگا، شام میں جلوہ ہوگا، نکاح اور جلوے کے درمیان اس کی لاش نکل جائے گی، پنکھا سر پر گر جائے گا، گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، حادثہ ہو جائے گا، بھیجا نکل جائے گا، بھیجے کو کتا چاٹ لے گا۔ اللہ نے ماں کے پیٹ میں لکھا نہیں لکھا؟ گنیش کا پجاری روئے، وہ گنیش کو رازق سمجھتا ہے، رزق دینے والا، روزی دینے والا سمجھتا ہے۔ مر گیا کیا کوئی؟ 6 مہینے لاک ڈاؤن کے اندر گھروں میں تھے، اور دنوں کے مقابلے میں اچھا کھایا، گھر کی عورتوں کو تکلیف دی، دوسرے خود چائے پیتے تھے، اب قیمے کے سموسے اور برگر وغیرہ بنانے کو جی چاہا۔ کون کھلانے والا؟ دکان نہیں، کارخانہ نہیں، تجارت نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں فرمایا وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، اے لوگوں تمہارا رزق آسمان میں ہے، تم دکانوں میں کہاں ڈھونڈ رہے ہو، کارخانوں میں کہاں ڈھونڈ رہے ہو؟ ایمان نہیں ہے نا، اللہ کو مانا نہیں۔ جمعہ کے وقت آخر وقت میں آ کر 2 ڈبکیاں مارنا یہ ایمان رہ گیا ہمارا، ختنہ کرانا یہ ایمان رہ گیا ہمارا، شادی میں مسجد کا دفتر لے کر دھندا کرنا یہ ایمان رہ گیا ہمارا، موتا کے وقت ہسپتال کو بلانا یہ ایمان کی لمٹ رہ گئی ہماری، مرنے کے بعد جنازہ پڑھانا یہ ایمان کی لمٹ رہ گئی ہماری۔ روزی ہمارا فن ہمیں دیتا ہے، ہماری کمپنی ہمیں دیتی ہے، ہماری گاڑیاں ہمیں۔ مر گیا، ایک مثال بتاؤ کہ لاک ڈاؤن کے بعد کاروبار کم ہو کر کسی کا جنازہ نکل گیا ہو، اللہ نے بھوکا رکھا ہو، اللہ نے پیاسا رکھا ہو،
روزی کون دیتا ہے؟ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کی روزی کو تقسیم کر دیا، کسی کو غریب بنایا، کسی کو امیر بنایا، کسی کو لکھپتی بنایا، کسی کو کروڑ پتی بنایا، کسی کو چھوٹا بنایا، کسی کو بڑا بنایا، کسی کو حجام بنایا، کسی کو نائی بنایا، کسی کو گٹر صاف کرنے والا بنایا، کسی کو قصائی بنایا، کسی کو عالم بنایا، کسی کو بلڈنگ پراپرٹی کا اونر بنا۔ کون بناتا ہے؟ درختوں کا ایک پتا اللہ کے حکم کے بغیر گر نہیں سکتا۔ ہماری روزی کا مالک ہمارا کارخانہ، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ کے بعد وہ کارخانہ، وہ تجارت، وہ کاروبار، وہ آٹو، وہ ٹیکسی، یہ آپ نے بڑھا لیا۔ ایمان کہاں رہا؟ آرام کی زندگی گزارو، راحت کی زندگی گزارو۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی اچھی مثال دی۔ اگر کسی کے گود کے بچے کو، 1.5 سال کا بچہ، 2 سال کا بچہ، آپ اس سے لیں، آپ چاچا ہیں، ماما ہیں، اسے اٹھا لیں ہوا میں، رونے لگتا ہے، اعتبار نہیں ہے، یہ غیر ہے، یہ گھر کا آیا ہوا مہمان ہے۔ لیکن باپ جب اچھالتا ہے اور پکڑ لیتا ہے تو پھر ضد کرتا ہے کہ اور اچھالو، اس لیے کہ اس کو یقین ہے کہ باپ مجھے ضائع نہیں کرے گا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اتنا ایمان تو اللہ پر لے کر آتے کہ اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ ایک بزرگ نے دیکھا جنگل کے اندر ایک پرندہ ایک پھل سے اپنی چونچ میں کچھ دانے لیتا ہے، پھل کا کچھ حصہ لیتا ہے اور اڑ کر جا رہا ہے۔ بزرگ نے کہا یہ کھا نہیں رہا ہے، پی نہیں رہا ہے، جا کہاں رہا ہے؟ دیکھا ایک کھجور کا درخت تھا، کھجور کے درخت کے اوپر جا کر اس نے دانے کو ڈال دیا اور وہاں سے وہ نکل گیا۔ حضرت فرماتے ہیں کہ پرندے کے جانے کے بعد سیڑھیاں لگا کر کسی طریقے سے میں چڑھ کر جو درخت کے اوپر دیکھا، حیرت میں رہ گیا۔ ایک شام اندھا تھا اور منہ کھولے بیٹھا تھا، اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کی روزی کا انتظام پرندے کے لیے لگا دیا تھا۔ نبی کے غلاموں کو چھوڑ دے گا، نبی کے مت والوں کو چھوڑ دے گا، نماز پڑھنے وقت ایمان نہیں ہے، ایمان چیزوں پر ہے، کارخانے پر ہے، تجارت مارے گا نہیں اللہ۔ گلی کا سور گندگی کھانے والا اللہ اس کو بھوکا نہیں رکھتا، نبی کے غلاموں کو بھوکا رکھے گا؟ گلی کے کتے کو ایڑیاں رگڑ کر مرتے ہوئے دیکھا، اللہ اس کو پال رہا ہے، نبی کے غلاموں کو چھوڑ دے گا؟ یقین نہیں ہے، ایمان کی کمی ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں زمین کے اندر جتنی بھی جاندار چیزیں، غذا کھانے والی چیزیں ہیں، اللہ فرماتے ہیں ان کی روزی کا ذمہ میرے اوپر ہے۔ نہ شوہر بیوی کو پالنے والا، نہ ماں باپ اولاد کو پالنے والے، نہ مالک غلاموں کو پالنے والا۔ ماں کے پیٹ میں اللہ نے روزی لکھ دی، اللہ کے لکھے ہوئے کو کوئی مٹا سکتا ہے؟ کاروبار کا کم ہونا، کاروبار کا زیادہ ہونا، یہ ہمارے اعمال کی نحوست ہے۔ سی ڈی کی دکان ہے، ٹی وی کی دکان ہے، حجام کی دکان ہے، 1.25 لاکھ پیغمبروں کی داڑیاں منڈ کر پیشاب کی نالی میں ڈالی جا رہی ہے، لوح قرآن لکھا ہوا ہے طٰہٰ طاسین طاسین یاسین الف لام میم الف لام را، کیا خیر و برکت کا ریسیور ہے۔ یہ 1.25 لاکھ پیغمبروں کی داڑھی کو کاٹ کر اللہ کی رحمت کو ٹکرا رہا ہے۔ اللہ کو دینے میں کوئی کمی نہیں کیا ہوا ہے، وہ اندھے کان کو پال رہا ہے، وہ کالی رات میں کالے پتھر کے اندر کالے کیڑے کو
اللہ تبارک تعالیٰ پال رہا ہے، اللہ سانپوں کو پال رہا ہے، پرندوں کو پال رہا ہے، زمین کی مخلوق کو پال رہا ہے۔ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا تیری مخلوق کو میں دعوت دوں گا۔ کئی دنوں تک پکاتے رہے اور سمندر کی ایک بڑی مچھلی کو کہا تیرے سے شروعات کریں گے۔ ایک نوالے میں سارا کھا گئی اور کہا سلیمان اللہ کے دیے ہوئے کے اندر تو رکاوٹ بنتا ہے، میرا اللہ تو اس سے زیادہ دیتا تھا۔ اللہ پر یقین کریں، اللہ پر اعتماد کریں، اللہ پر بھروسہ کریں۔ حدیث قدسی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا عند ظنی عبدی بی، میں اس بندے کے خیال کے ساتھ رہتا ہوں۔ کاروبار ٹھپ ہو گیا میری زندگی چلی گئی، انکم کم ہو گئی میری زندگی چلی گئی، بزنس نہیں ہو رہا ہے میری زندگی نہیں چلی گئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو کاروبار پر ایمان لایا، تو تجارت پر ایمان لایا، تو انکم پر ایمان لایا، تو روپیوں پر ایمان لایا، تو گاندھی کی نوٹ پر ایمان لایا، چل آج ہم تمہیں اسی کے حوالے کر دیتے ہیں۔ یہ تباہی ہے، بربادی نیٹ ورک بدلنے کی وجہ سے ہے۔ اللہ کی شان رزاقیت پر، اللہ کی ذات پر، اللہ کی طاقت پر، اللہ کی قدرت پر ایمان ہو اور پھر اس کے لائق ہم اعمال کریں۔ یاسین کی تعویذ گلے میں لٹکایا ہوا ہے اور چہرہ سنت سے خالی ہے، کیمرے لگے ہوئے ہیں۔ آج جمعہ کا دن، حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت برپا ہوگی تو جمعہ کے دن برپا ہوگی۔ انس و جن کے علاوہ اللہ کی ہر مخلوق روتی ہے، گڑگڑاتی ہے شفا میں۔ اے اللہ قیامت کی سختی سے بچانا، میدان محشر کی سختی سے بچانا۔ آج کے کیمرے فجر کی نماز میں جمعہ کے دن کے کمال کر دیکھو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے دعا کی اللہم بارک لی امتی فی بکورہا، اے اللہ میری امت کی صبح کے اندر خیر و برکت نصیب فرما۔ جاؤ باباؤں کے پاس جاؤ، عاملوں کے پاس جاؤ، جادوگروں کے پاس جاؤ، مجاوروں کے پاس جاؤ، تعویذ خلیفے والوں کے پاس جاؤ، لوہے قرآنی لٹکا لو، لوہے تلسم لٹکا لو اور دعائیں کروا لو۔ وجہ تھوڑی ہوئی ہے، میرے رب کی عزت و جلالت کی قسم، وہ دیکھنے میں کروڑ پتی ہو سکتا ہے لیکن اندر کا ایک نمبر کا فقیر ہوگا۔ اللہ اس کا پیسہ ہاسپٹل کے راستے سے، ٹرافک کے کانسٹیبلوں کے راستے سے، کورٹ کچہریوں کے راستے سے اللہ تباہ برباد کر کے رکھ دیں گے۔ آپ نے یہ سمجھا کہ روپیہ آ رہا ہے، روپیہ کم ہی تو آیا۔ اللہ کے زمانے میں لاک ڈاؤن سے پہلے، کرونا سے پہلے 100 روپے کماتے تھے، اب 10 روپے کما رہے ہیں۔ 10 روپے پالنے والا نہیں، 100 روپے پالنے والا نہیں، کاروبار پالنے والا نہیں، رکشا پالنے والا۔ اگر یہ کہا یہ مشرک ہو گیا اور مشرک کی مغفرت نہیں ہے۔ کم زیادہ ہو سکتا ہے لیکن اللہ کی شان رزاقیت میں جب 100 روپے کما رہے تھے تب آیت وہی تھی ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، اللہ وہی ہے جو رزق اور روزی دینے والا ہے۔ اور جب کمی کم ہو گئی، 10 روپے ہو گئی، اب بھی کوئی فرق نہیں۔ نحوست، اللہ کی قسم داڑھی منڈاؤ، بے نمازی ہو، بے پردہ عورت ہو، گھروں میں موسیقی رکھو، گھروں میں گانا بجانا رکھو، گھروں میں ٹی وی رکھو، گھروں کے اندر بے حیا عورت رکھو، 10 روپے کماؤ، 1 کروڑ روپے کماؤ، تمہارے گھروں میں خیر و برکت نہیں ہو سکتی۔ جس گھر کے اندر نمازی عورت ہوگی، جس گھر کے اندر اللہ کا ذکر ہوگا، جس گھر کے اندر کلام پاک کی تلاوت ہوگی، جو فجر کی نماز پڑھے گا اور جو نبی کی دعا لے گا، اللہ تبارک تعالیٰ وہ 1 لاکھ روپے کمائے، 10 روپے کمائے، برکت اصل چیز ہے، کمائی اصل چیز نہیں ہے۔ پہلے اسے سمجھو۔ ہم نے یہ سمجھ لیا
السلام علیکم حاجی صاحب، سیٹھ صاحب۔ وعلیکم السلام، خیریت؟ کیا خیریت؟ 1,00,000 سے 1,000 پر اتر گئے۔ 1,00,000 پالنے والا تھا، 1,000 پالنے والا ہے۔ اللہ کی قسم ایمان سے فرق آ جائے گا۔ اصل چیز اس میں برکت ڈالنے والا اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات گرامی ہے۔ برکت الگ چیز ہے۔ اللہ 10 روپے میں برکت دے، لاکھوں کی برکت دے گا، اور لاکھوں روپے میں اللہ چونا لگائے، برکت کو چھین لے، لاکھوں روپے کا کمانے والا بھی فقیر ہوگا، بھیک مانگا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ضروریات پر ضروریات اس کے پیچھے لگا دیں گے۔ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے مشہور ولی ہیں، نام آپ نے سنا ہوگا۔ حضرت سے پوچھا، حضرت برکت کیا ہوتی ہے اور آمدنی اور کثرت کیا ہوتی ہے؟ ایک ہے برکت، اللہ تبارک تعالیٰ 2 روپے میں 2 لاکھ کی برکت دے دے، اور ایک ہے کثرت، 2 لاکھ روپے میں اللہ برکت چھین لے، فقیر کا فقیر رہے، بھیک منگے کا بھیک منگا رہے۔ حضرت ابراہیم اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے لیے برکت کی دعا کی ان کے صبح کے وقت میں۔ کتنے لوگ صبح کی نماز پڑھتے ہیں، کتنے لوگ اشراق کی نماز پڑھتے ہیں۔ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، بکری جلدی سو جاتی ہے عشاء پر، سورج غروب ہوا، سونے کا موڈ بنایا اور لیٹ گئی، اور صبح صادق میں بکریاں جگ جاتی ہیں، اپنے بچوں کو دودھ پلانے لگتی ہیں، چرنے لگتی ہیں۔ کتا ساری رات جگتا ہے، اذان ہوئی، وہ بالوں کا ریت کا حصہ پڑا ہے، وہ کبا پڑا ہے، وہاں جا کر لیٹ گیا، وہ موری کے اوپر جا کر لیٹ گیا، وہ ٹھیلے کے اوپر جا کر لیٹ گیا۔ حضرت نے فرمایا، بکریاں کٹتی ہیں یا کتے کٹتے ہیں؟ ناگالینڈ میں، منی پور میں، کہیں چائنا میں کہیں کتے کھاتے ہو تو کھائے جاتے ہو، بکریاں دنیا کے چپے چپے کے اندر کھائی جاتی ہیں۔ حضرت نے فرمایا، کروڑوں کی تعداد کے اندر بکریاں کٹتی ہیں، لیکن اللہ نے ان کے اندر برکت دے دی ہے۔ کتے کو کھانے والے کم ہیں، لیکن اللہ نے برکت کو چھین لی ہے۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، صبح کے وقت کے اٹھنے میں بکریوں کی زندگی میں خیر و برکت ہے۔ کبھی شادی میں بکری کم پڑی، کبھی ولیمے میں کم پڑی، کبھی کسی ادگھاٹن میں کم پڑی، اللہ تعالیٰ نواز رہے ہیں۔ لیکن جن علاقوں میں کتے کھائے جاتے ہیں وہاں کتوں کی قلت ہے، اس لیے کہ کتا رات بھر جگتا ہے اور صبح میں سو جاتا ہے۔ جو مسلمان ٹی وی میں لگا رہا، سنیما میں لگا رہا، ڈراموں کے اندر لگا رہا، گپ شپ کے اندر لگا رہا، اور نوجوانوں کے ساتھ کیرم بورڈ کھیلتا رہا، شراب پیتا رہا اور بدماشی کرتا رہا، فجر کو سویا، زمین و آسمان کے خزانوں کا اللہ کی قسم وہ مالک بن جائے، اللہ تبارک تعالیٰ اس کی زندگی میں کمائی میں خیر و برکت نہیں دیتے۔ یہ جو صدیقہ منزل ہے، سمیہ منزل ہے، اسما منزل ہے، آپ کہیں گے دیکھنے میں داڑھی منڈا ہے، بے نمازی ہے، فجر تو فجر، جمعہ بھی نہیں پڑھتا، عید بھی نہیں پڑھتا، مولانا اتنی پراپٹی ہے، اس کو کیا مصیبت لگی ہے، اس کی کیا پریشانیاں ہیں، اس کی بیوی اس کو تکلیف کیا دیتی ہے، اولاد اس کو کیا تکلیف دیتی ہے، کیا اس کی پیشانی میں لکھا ہوا ہے؟ علماء کو دیکھو، مؤذنین کو دیکھو، ائمہ کو دیکھو، نبی کے وارثوں کو دیکھو، نبی کے جانشینوں کو دیکھو، ایک کتے اور ایک 4 ویلر اور ایک 2 ویلر کے مینٹیننس میں جو پیسہ لگتا ہے 5,000 7,000 ان کی تنخواہیں ہیں، اللہ نے ان کو کتنا خوشحال رکھا ہے، برکت دے رکھی اللہ نے مسجد کے پیسوں میں، ان کی تنخواہوں میں
اللہ تبارک تعالیٰ نے برکت دے رکھی ہے. اللہ پر اعتماد کرو, اللہ پر بھروسہ کرو. کرونا سے پہلے جو اللہ تھا, کرونا کے بعد وہی اللہ ہے. کرونا سے پہلے جو رازق تھا, کرونا کے بعد رازق وہی ہے. کرونا سے پہلے جو پالتا پوچھتا تھا, کرونا کے بعد بھی وہی ہے. نہ اللہ کا ٹرانسفر ہوا ہے, نہ اللہ کی طاقت میں کمی آئی ہے, نہ اللہ کے غلے اناج کے اندر, دانے پانی کے اندر کوئی فرق آیا ہے. ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین, جو 1400 سال پہلے آیت نازل ہوئی, وہی معنی, وہی مطلب, وہی مراد ہے. لا تقسمنا معیشتهم فی الحیات الدنیا, وہی معنی, وہی ترجمہ ہے. وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها, وہی معنی, وہی ترجمہ, وہی مطلب ہے. وہی اللہ ہے, وہی رازق ہے, وہی رزاق ہے, وہی مالک ہے, وہی عزت دینے والا ہے, وہی ذلیل کرنے والا ہے, وہی زندگی دینے والا ہے, وہی موت دینے والا ہے. آنے میں کچھ کمی بیشی ہو گئی, یہ ہمیں پالنے والے نہیں ہیں. بختیار باقی رحمت اللہ علیہ کا واقعہ مشہور واقعہ ہے. مائیں اپنے بچوں کا ایمان بناتی تھی, خاوند بیوی کے سامنے رو رہا ہے, چڑچڑا ہو گیا, کارخانہ نہیں چل رہا ہے, کاروبار نہیں چل رہا ہے, بزنس, ارے سود پر تو لے لیا, اللہ اس کا ذمہ دار ہے. مرزا غالب کی ایک مشہور بات ہے کہ اپنے کمرے کے اندر شراب کی بوتلوں پر بوتلیں اس نے رکھ لی تھی. ذرا شرابی قسم کے آدمی تھے. ساتھی نے کہا اللہ کی شان رزاقیت پر, اللہ کی شان عطائیت پر, اللہ کے ذمے پر بھروسہ نہیں. مرزا غالب نے کہا خالی روٹی دال پر بھروسہ ہے, شراب کا ٹھیکہ اللہ نہیں ہے. سود میں مبتلا ہو کر, بے حیائی کر کر, نمازوں کو چھوڑ کر شادی میں لین دین کرے, اس کا ذمہ دار اللہ ہے. اللہ دے رہا ہے, برتن کو توڑ رہے ہیں آپ, تیزے میں سوراخ ڈال رہے ہیں آپ. فجر کی نماز چھوڑنے والا 7 زمین 7 آسمانوں کا مالک ہو جائے, میرے رب کی قسم, اللہ کی قسم, میرا ایمان ہے کہ گلی میں پھرنے والا سور وہ خیر و برکت کی زندگی گزارتا ہوگا, وہ کتا خیر و برکت کی زندگی گزارتا ہوگا. نبی کے طریقے سے ہٹنے والا, فجر کی نماز چھوڑنے والا, داڑھی بنانے والا, راتوں کو جلنے والا, فجر میں دیر تک سونے والا, وہ اس سے بھی بدتر ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار اتنا اونچا تھا, اتنا اونچا تھا. اللہ نے کلام پاک کے 29ویں پارے میں سورہ قلم کے پہلے رکوع میں فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے بلند و بالا مرتبے پر آپ پائے ہیں. نبی اگر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کئی سال تک میں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لگا رہا. میری کوشش یہ تھی کہ آج میں سلام میں پہل کر دوں, میں پہلے سلام کروں, لیکن میں سوچتا ہی رہ گیا میرے آقا, میرے محبوب, میرے آنکھوں کی ٹھنڈک, میرے جگر کی حرارت, میرے مولا خاتم الانبیاء سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم میرے سوچنے سے پہلے مجھے سلام کرتے. کبھی کسی کو جھڑک کر بات نہیں کیا, کبھی کسی کو اس کے کام سے برا نہیں سمجھا. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, نبی کی لمس جگر, نبی کی نور نظر, نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک. آقا سفر میں جاتے حضرت فاطمہ سے ملاقات کر کر جاتے, سفر سے آتے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے ملاقات کرتے. وہ سیدۃ نساء اہل الجنت فاطمہ, فرمایا جنتی عورتوں کی سردار ہیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. فجر کے بعد سو گئی. بعض لوگ پڑھتے ہیں فجر لیکن سو جاتے ہیں. روزی بٹنے کا ٹائم, روزی تک اللہ کے یہاں قیامت میں کوئی پکڑ تو نہیں ہوگی. کیا آپ نے اشراق نفل نماز ہے, چاش نفل نماز ہے, تہجد نفل نماز ہے, اوابین نفل نماز ہے, تحیت الوضو نفل نماز ہے,
تحیۃ المسجد نفل پکڑ نہیں ہوگی اللہ کے یہاں، لیکن بعض چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے بعض چیزوں کو چھپا کر رکھا ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا لیٹ گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو سب سے زیادہ پیار کیا کرتے تھے، محبت کیا کرتے تھے، اپنی نور نظر، اپنی لفظ جگر، اپنے آنکھوں کے ٹھنڈے اور جنتی عورتوں کی سردار حسنین کی والدہ حضرت علی کی زوجہ لات ایڑیوں کو مارا، ناراض ہو گئے۔ فاطمہ روزی بڑھنے کا ٹائم، خیر و برکت کے تقسیم ہونے کا ٹائم، اس وقت سو رہی ہو، ہاتھ سے جگا سکتے تھے، فاطمہ میری بیٹی کہہ کر جگا سکتے تھے۔ امت کو بتانے کے لیے یہ وقت کتنا قیمتی ہے۔ سو کارخانوں کے پیچھے جاؤ تو برکت ملے گی، کارخانہ پالنے والا اللہ دینے والا، دکان پالنے 10 روپے 100 روپے کی کوئی فرق نہیں، 10 روپے میں لاکھوں کی برکت اللہ تعالیٰ دے سکتا ہے۔ جسے ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، کتوں کی تعداد کم ہے برکت نہیں، بکریوں کی تعداد اس سے کم ہے لیکن لاکھوں کو کاٹتے ہیں، اللہ نے خیر و برکت کو رکھا ہے۔ اور اللہ جو دیتا ہے اس میں جو لذت، اس میں جو مزہ اور اس میں جو کیفیت ہے، اللہ کی قسم اللہ سے لینے والوں سے پوچھو۔ پہلے کی مائیں، پہلے کے باپ، پہلے کے والدین یوں تربیت کیا کرتے تھے، اللہ دینے والا، اللہ دینے والا۔ اب ماں باپ ایسی اٹھان بچے کو اٹھاتے ہیں، کچھ سیکھ لے، کچھ کر لے، کچھ پڑھ لے، کچھ بن جا، 4 پیسے کمانے کے لائق بن جائے گا۔ اللہ پر ایمان نام کی کوئی چیز ہی نہیں، اللہ دینے والا نہیں۔ میرے دل بعد، میرے مر جانے کے بعد تو کارخانے کا مالک ہوتا ہے، کارخانہ چلانا ہے، کچھ سیکھ لے۔ بختیار کاشی رحمت اللہ علیہ کی والدہ، انہوں نے وہ اٹھان اٹھائی تھی، انہوں نے وہ تربیت کی تھی، اللہ دینے والا۔ کہا کہ بیٹے بھوک لگے 2 رکعت صلاۃ الحاجت نماز پڑھو، سجدے میں جا کر دعا کرو، اور مصلی جانماز کے نیچے وہ روٹی کو رکھ دیا۔ کافی کاف ہندی لفظ ہے جس کا ترجمہ اردو میں روٹی کہا جاتا ہے۔ دسترخوان میں بٹھا کر ایمان بنائیں، اللہ دینے والا بیٹے، یہ میری کمائی سے کچھ نہیں ہوا، بسم اللہ ہی والا برکت اللہ بول، اللہ برکت دے گا۔ کھانے کے بعد کی دعا پڑھ، اللہ برکت دے گا۔ کئی کے ننڈے پھاڑ کر گلوکز اتارا جا رہا ہے، کسی کو انجیکشن دیا جا رہا ہے، کسی کے پاس سب کچھ ہے، کھانے سے منع کیا جا رہا ہے۔ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین۔ 2020 میچ دیکھتے ہوئے، IPL میچ دیکھتے ہوئے، رنڈیوں کا ناچ دیکھتے ہوئے، سنیما دیکھتے ہوئے، ڈرامہ دیکھتے ہوئے، ماں بھی دیکھ رہی ہے، باپ بھی دیکھ رہا ہے، اولاد بھی دیکھ رہے ہیں، کہاں ایمان بنا؟ بند کرو ان لعنت کے دروازوں کو، اللہ دے رہا ہے، وہ 10 سے بھی پالے گا، 10 کروڑ سے بھی پالے گا۔ داڑھی مڈا کر سوراخ برکت کے برتن میں تم نے ڈالا ہے، فجر کو چھوڑ کر، اشراق کو چھوڑ کر تم نے برکت کے برتن میں سوراخ ڈالا ہے۔ تم گانا بجانا گھر میں چلا کر برکت کے برتن میں سوراخ تم نے ڈالا ہے۔ اللہ کے دینے میں کوئی کمی نہیں، تمہاری جھولیوں کے اندر چھید پڑے ہوئے ہیں، سوراخ پڑے ہوئے ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ ایک مرتبہ آ کر عرض کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، گھر کے اندر تنگی ہے، فقر و فاقہ ہے۔ آپ نے فرمایا، اے علی، فجر کی سنت گھر میں پڑھ کر مسجد میں نماز پڑھا کرو۔ اس کے بعد فرماتے ہیں، اللہ نے اتنی خیر و برکت دی کہ دینار اور درہم کو میں شمار نہیں کر سکتا تھا۔ اللہ کے دینے میں کمی نہیں۔ جو روح کی بات مان کر ماں کی نافرمانی، باپ کی نافرمانی،
اللہ کے اوزار کو دعوت دینے والا کام ہے یہ، خیر و برکت کو ختم کرنے والا کام ہے یہ۔ ماں کی بد دعا، باپ کی بد دعا جہنم سے پہلے جہنم کا نمونہ ہے۔ بنو اسرائیل میں ایک بزرگ تھے، اللہ والے تھے، کوئی داڑھی منڈا آدمی نہیں، کوئی فلم دیکھنے والا آدمی نہیں، کوئی چٹ فنڈ چلانے والا آدمی، اللہ والا آدمی نماز پڑھ رہا تھا۔ ماں نے کہا اے فلانے آ جا، مسئلہ معلوم نہیں تھا اس شریعت کا، بنو اسرائیل کا، کہ نماز توڑ کر ماں کی پکار پر لبیک کہا جائے۔ ماں کی پکار پر لبیک نہ کہوں تو ماں ناراض، اور نماز توڑ دوں تو اللہ ناراض۔ چلو ماں کو کبھی بھی منا لوں گا، اللہ تو ناراض ہو جائے گا، اللہ کو منانا مشکل ہوگا، اللہ راضی ہے ناراض ہے پتہ بھی نہیں لگے گا، ماں کی ناراضگی اور خوشی کا پتہ لگے گا، یہ کہہ کر نماز مکمل کی۔ کون سا جرم کیا؟ کون سا جورو کی بات مان کر ماں کو تانا دیا، باپ کو تانا دیا، گھر الگ کرنے کی بات کہی، اٹھتے بیٹھتے تانے ماں کو، باپ کو تانے۔ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور پھر فرمایا وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا۔ کفر و شرک پر بھی اگر جبر کرے، اس میں ان کی بات نہ مانو، جو دوائی کو پیسہ ہے وہ دوائی کو پیسہ دو، جو کپڑے کو لینا ہے وہ کپڑے کو دو، جو دانا پانی دینا ہے وہ دو۔ ماں کا دل دکھا کر کارخانوں پر کارخانے لگائے، آمدنی پر آمدنی بڑھائیں، خیر و برکت نہیں ہو سکتی۔ بزرگ تھے، اللہ والے تھے، مسئلہ معلوم نہیں تھا کہ نماز کو توڑنا چاہیے یا نماز کو جاری رکھنا چاہیے، جبکہ اس زمانے کے پیغمبر کی شریعت کا مسئلہ یہ تھا کہ نماز کو توڑ کر ماں کی صدا پر لبیک کہا جائے اور نماز دوہرا لی جائے۔ نماز پڑھ لی، اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو پکڑ میں دے دیا۔ ایک فاحشہ عورت تھی، بچہ پیدا ہوا، لوگوں نے کہا تیرا تو خاوند نہیں، تیرا تو نکاح نہیں، تیری تو شادی نہیں، کیسے بچہ پیدا ہو گیا؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کے دل میں بات ڈالی، جو نماز میں رہ کر ماں کی صدا پر لبیک نہیں کہا، نماز کو پورا کیا، کاروبار میں لگا نہیں، جورو کی فرمائش میں لگا نہیں، بچوں کے حدیث بدلنے میں لگا نہیں، نماز کے اندر لگا تھا۔ اللہ نے پکڑ کی، اس عورت نے کہا کہ اس کے حرامی پنے سے یہ بچہ پیدا ہوا، اتنا سننا تھا، خانخواہ توڑو، مدرسہ توڑو، ان کی چٹائیوں پر آگ لگاؤ، ان کو پتھر مارو، رونے لگے، گڑ گڑانے لگے، سجدے میں چلے گئے۔ اللہ مسئلہ معلوم نہیں تھا، مسئلہ معلوم ہوتا نماز کو توڑ کر ماں کی صدا پر لبیک کہتا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے جب دیکھا کہ بہت ہو گیا، پکڑ بہت ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے معافی دے دی۔ دنیا کے اندر 2-3 ہی بچے ایسے تھے، حضرت یوسف علیہ السلام پر تہمت لگانے والی عورت، ان کی گود کا بچہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عورت، ان کے گود کا بچہ، جب زکات کا حکم انہوں نے دیا، ہارون نے جو ہے فیصلہ بدلا، اور اسی طریقے سے یہ 2-3 ہی بچے تھے جو اس وقت انہوں نے گواہی دی۔ اس بچے نے کہا نہیں یہ اللہ والا ہے، یہ معصوم ہے اور اس کی کوئی خطا نہیں، تب لوگوں نے ان کو معاف کیا۔ نماز کی حالت میں نماز نہیں توڑی، ماں کی صدا کہاں سے برکت آئے گی؟ جوروں کی غلامی کرتے کرتے، چاٹتے چاٹتے ماں کو پیروں کی لونڈی بنا کر رکھ دیا، بیوی کا غلام بنا کر رکھ دیا، باندھی بنا کر رکھ دیا۔ مولوی صاحب جمعہ کی نماز کے بعد کہہ دیں گے سیٹ صاحب کے کاروبار میں اللہ خیر و برکت دے، لوہے قرآنی لگا لی، یاسین کا توبرہ لگا لیا، مجاور کا پتیسا لگا لیا، ناریل کو باندھ لیا، پوری دنیا کے ناریل، پوری دنیا کے امرود، پوری دنیا کے کھجور، پوری دنیا کے لوہے قرآنی لا کر رکھ لو۔ اللہ کی قسم، روزی دینے والا، برکت دینے والا اللہ ہے۔ فجر نہیں پڑی، چہرے پر سنت نہیں، اشراق تک جگہ نہیں، زندگی کے اندر سنتوں پر عمل نہیں، عورت بے پردہ ہے،
بے حیائی کے کپڑے پہنتی ہے، بہوؤں کو تراشتی ہے، سور کی چربی ملی ہوئی لپسٹک لگاتی ہے، نیل پالش لگاتی ہے، کہاں سے آئے؟ اس کے دینے میں کوئی فرق نہیں، وہ گلی کے کتوں کو دے رہا ہے، وہ گلی کے سور کو دے رہا ہے، وہ فرعون کو دے رہا ہے، وہ حامان کو دے رہا ہے، وہ نمرود کو دے رہا ہے، وہ ابو جہل کو دے رہا ہے، وہ ابو لہب کو دے رہا ہے، وہ عتبہ کو دے رہا ہے، وہ شیبہ کو دے رہا ہے، وہ محمد کے غلاموں کو نہیں دے گا صلی اللہ علیہ وسلم دے رہا ہے۔ داڑیاں من کر، عورتوں کو بے پردہ کر کر، نمازوں کو چھوڑ کر، جمعہ کو چھوڑ کر، آخری وقت میں آ کر ٹھوکے مار کر خاص طور سے فجر کی نماز، جن لوگوں کی تجارت ہے، کاروبار ہے، فجر کی نماز پڑھ کر اپنے غلے میں جائیں، سورہ یاسین کی تلاوت کریں، سورہ واقعہ کی تلاوت کریں۔ یہ بھاڑے کے پڑھنے والوں کو مت بلائیں۔ LKG بچہ تمہارا بچہ پڑھے گا، UKG تمہارا بچہ پڑھے گا، تمہاری بیٹی MBBS کرے گی، یاسین پڑھنے کے لیے بھاڑے کا ٹٹو، یہ قبول نہیں۔ دینا بھی حرام ہے، لینا بھی حرام ہے۔ تم مسلمان کس نسبے سے پیدا نہیں ہوا؟ تجھے یاسین پڑھنا نہیں آتا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ انتقال ہونے لگا، ایک صحابی مدینہ طیبہ کے مالدار آئے، جیب کے اندر ہاتھ ڈالا، دینار و درہم دینا چاہا۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، جب جی رہا تھا، زندہ تھا، میں چھوٹ کر نہیں دیتا، اب موت کے وقت دے رہے ہو؟ صحابی نے فرمایا، تم تو چلے جاؤ گے، تمہارے بیٹیوں کا کیا ہوگا؟ ایمان اس کو کہتے ہیں، اللہ پر بھروسہ، اللہ پر اعتماد، قرآن کی طاقت کو ماننا، اس کو کہتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، لو رکھ لو۔ کہا کیسے پلیں گی؟ کہا علمنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ الواقعہ، میرے آقا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سورہ واقعہ کو بتا دیا ہے، اور آپ نے فرمایا جس گھر کے اندر یہ پڑھی جائے گی اللہ تبارک تعالیٰ ہاتھ پسارنے کی اسے توفیق نہیں دے گا۔ ایمان ہے۔ اور حدیث پاک کے اندر یہ بھی بات فرمائی، جو آدمی اپنے فقر و فاقے کو، اپنی تنگدستی کو دوسروں کے سامنے بیان کرے گا، اللہ تبارک تعالیٰ اس کو اسی کے حوالے کر دیں گے۔ آپ اللہ سے مانگے۔ آپ کے بچے کو کاپی کی ضرورت ہے، پینسل کی ضرورت ہے، ٹیوشن فی کی ضرورت ہے، اسکول کے فیس کی ضرورت ہے، یونیفارم کی ضرورت ہے، وہ پڑوس سے مانگے، مالک مکان سے مانگے، اپنے باپ سے مانگے۔ اگر وہ پڑوس سے مانگتا ہے، مالک مکان سے مانگتا ہے، توہین نہیں ہے بات کی۔ اللہ کے بندے رہے، تہجد میں سر لگا دو، اللہ تو میری عزت رکھ لے مولا، غیروں کے سامنے ہاتھ پسارنے سے بچا لے، قرض کی زندگی سے بچا لے، عذاب کی زندگی سے بچا لے۔ اللہ ماں کے پیٹ پہ تو نے روزی لکھی ہے، اس پر ہمارا ایمان ہے، یقین ہے، جنگل کے درندوں کو، سمندر کی مخلوق کو پالنے والے اللہ میری عزت رکھ لے، اللہ تعالیٰ آپ کو ذلیل کر دے گا۔ لوگوں کی چیزوں پر آج ایمان۔ ایک آدمی شادی کے لیے بلاتا ہے اور شادی کو گیا نہیں، تو لوگ دوستیاں ہی توڑ لیتے ہیں، میری شادی میں آیا نہیں، میرے بچے کی شادی میں آیا نہیں۔ کیا حیثیت؟ مر کر مٹی ہونے والا وہ بھی، یہ بھی، کھا کر اس کا بھی پاخانہ بنے گا، اس کا بھی پاخانہ بنے گا، پی کر اس کا بھی پیشاب بنے گا، اس کا بھی پیشاب بنے گا۔ 1400 سال سے اللہ تو خود نہیں بلا سکتا، حضرت بلال اور حضرت بلال کے نائبی حضرت ابو محذورہ کے نائبی کے ذریعے سے 5 وقتہ لاک ڈاؤن کا زمانہ ہو، کرفیو کا زمانہ ہو، ہندو راج کا ملک ہو اور اسلامی ملک ہو، حی علی الصلاۃ، آجا نماز کی طرف، کیا عزت دی اللہ کے بلاوے کو، حی علی الفلاح، آجا کامیابی کی طرف۔ نہیں مجھے کارخانے کا کام ہے، مجھے دکان کا کام ہے، مجھے زمین کے لین دین کا کام ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر،
تیرا کارخانہ بڑا نہیں، تیری زمین بڑی نہیں، تیرا کاروبار بڑا نہیں، تیرا چٹ فنڈ بڑا نہیں، تیرا انکم کا سورس بڑا نہیں، اللہ بڑا ہے، اللہ پالنے والا ہے۔ لوگوں کی دعوت کی اتنی عزت، آج فجر میں صدا لگائی تھی نہیں لگائی تھی آپ کی مسجد میں، الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے۔ کتنے لوگوں نے کہا صدقتا و بررتا و نطقتا بالخیر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب سکھایا، اے مؤذن، اے بلال کے نائب، تو نے سچ کہا، تو نے نیکی کا کام کیا، اب میں اٹھ کر آ رہا ہوں۔ آئے اٹھ کر، تھانے سے فون چلا جائے، کورٹ کا سمن آ جائے، کھڑمچ بلا لے، تھر 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 کانپنے لگتا ہے، پیشاب قطع ہو جاتی ہے۔ وہ زمینوں کا نظام چلانے والا، وہ آسمانوں کا نظام چلانے والا، وہ جنت پیدا کرنے والا، وہ جہنم پیدا کرنے والا، وہ قبر کا عذاب دینے والا، وہ قبر میں راحت دینے والا، وہ عزت دینے والا، وہ روزی دینے والا، وہ پکار رہا ہے، کیا عزت دی؟ یہ تو خیر و برکت نہیں زندگی میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عرب اس وقت تک محفوظ رہے گا جب تک آرمینیا کی حالت خراب نہ ہو۔ جب آرمینیا کی، آذربائیجان آرمینیا کی جنگ چل رہی ہے نا، آرمینیا کی حالت اگر خراب ہو جائے گی، عرب محفوظ نہیں رہے گا۔ لڑکیوں کو ٹریننگ دے دی، لڑکیوں کو اسپورٹس کے اندر لے آیا، رننگ ریس کے اندر لے آیا، جوا خانہ کھل گیا، سنیما خانہ کھل گیا، ڈرگس مل رہا ہے وہاں، چوری چھپے شراب مل رہی ہے، رشوتیں ہو رہی ہیں۔ انقلاب آئے گا انشاءاللہ، بدماشی ختم ہوگی، عیاشی ان کی ختم ہوگی، ان کا حرامی پنا ختم ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آرمینیا میں جنگ ہوگی، عرب محفوظ نہیں رہے گا۔ عرب کے اندر جنگ ہوگی، مصر محفوظ نہیں رہے گا۔ مصر کے اندر جنگ ہوگی، کوفہ محفوظ نہیں رہے گا، اور کوفہ کے اندر جنگ ہوگی، ورلڈ وار ہوگا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ کفن تیار ہو چکا ہے، قبر کا گڑھا JCB سے کھودا جا چکا ہے۔ اب تو داڑھی نہیں رکھے گا، اب تو نماز نہیں پڑھے گا، اب حرام نہیں چھوڑے گا، کب چھوڑے گا؟ تیرا پیسہ تجھے عزت نہیں دے سکتا، تیرا پیٹ نہیں بھر سکتا، تیرا پیسہ تیری مرادوں کو پورا نہیں کر سکتا۔ اللہ کی قسم، خدا کے گھر میں منبر رسول، محراب رسول میں بیٹھ کر خدا وحدہ لا شریک کو حاضر و ناظر جان کر لے، تو سمجھ سکتا ہے، سمجھ لے، توبہ کر لے، توبہ کر لے، توبہ کر لے۔ یہ سود کام نہیں آنے کا، یہ رشوت کام نہیں آنے کا، یہ حرامی پنا کام نہیں آنے کا۔ ورلڈ وار کی ابتدا آرمینیا کی جنگ سے شروع ہو چکی ہے، اس کا دوسرا نمبر عرب ہے، اس کا تیسرا نمبر مصر ہے، اس کا چوتھا نمبر کوفہ ہے، اس کے بعد فرمایا فتح اسرائیل ہوگا، اس کے بعد ورلڈ وار ہوگا۔ تو نے کرونا دیکھ لیا، تو نے کفن دیکھ لیا، تو نے جنازے دیکھ لیے، باپ کا جنازہ بیٹا نہیں پڑھ رہا ہے، بیٹے کا دیدار باپ نہیں کر رہا ہے، خامن کا دیدار بیوی نہیں کر رہی ہے، چار آدمیوں کو لے کر کھڈے کے پاس کھڑے ہو کر کون پڑھا رہا ہے، پڑھا کر JCB سے ایک کچرے کی طرح دھکا دیا جا رہا ہے۔ وہ وقت مجھ پر بھی آ سکتا ہے، تجھ پر بھی آ سکتا ہے۔ ڈیوٹی ختم ہونے کے بعد اوور ٹائم رکھا جاتا ہے۔ OT کی زندگی اللہ نے ہمیں دی ہے، وہ داڑھی مڑنے کے لیے نہیں، وہ نماز چھوڑنے کے لیے نہیں، وہ حرامی پنا کی زندگی گزارنے کے لیے نہیں۔ ایک بزرگ کے پاس ایک صاحب گئے اور جا کر کہا کہ میرے کاروبار میں خیر و برکت نہیں۔ حضرت نے فرمایا ڈنڈی مارنا چھوڑ دے، داڑھی رکھی ہے، حاجی صاحب ہے، نمازی ہے، پیشانی پر نماز کا گھٹا، کہتا ہے کہ جھوٹ کے بغیر کاروبار نہیں ہو سکتا۔ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ،
اللہ کہتے ہیں جہنم کی وہ وادی کہ جہنم کو روزانہ 70 مرتبہ اس وادی سے پناہ مانگتا ہے. اس وادی کے اندر میٹر مارنے والے، ناپ تول میں کمی کرنے والے، نقلی مال کو ورجنل مال بتا کر دینے والے، اللہ اس ویل کے اندر ان کو ڈالے گا. اللہ ویل کے اندر ڈالے اور تم الاسلام سے جا کر کہے کوئی تعویذ دے دو میری زندگی میں خیر و برکت ہو جائے. بزرگ نے کہا یہ لکھا ہوا رہتا قرض نہیں، چیزوں کی واپسی نہیں. امیزن چیزوں کو واپس کرتا ہے، فلپکارٹ چیزوں کو واپس کرتا ہے. مسلمان کہتا ہے کہ چیزوں کو واپس نہیں لیا جائے گا، فکسڈ ریٹ ہوگا، قرض نہیں دیا جائے گا. دنیا کی کمپنیاں قرض دیتی ہیں، یہ خیر اور خیر امت قرض دینے سے رک رہا. کہا کہ ناپ تول صحیح کر لو. صحیح کیا، اللہ نے اتنی برکت دی، اتنی برکت دی، اتنی برکت دی. برکت نہ ملے قیامت میں میرا دامن پکڑ لینا. مجاور برکت نہیں دے سکتا. لوح قرآنی برکت اس وقت دے گی جب ایمانداری سے چلو گے. یاسین برکت اس وقت دے گی. سورہ واقعہ برکت اس وقت دے گا جب تم ایمانداری سے چلو گے. ایمانداری سے چلا. ایک وقت وہ آیا جو ترازو کے پلے ہوتے تھے اور ڈنڈا ہوتا تھا وہ سونے کا ہو گیا. جا کر بزرگ سے کہا حضرت اتنی کمائی کہ ترازو کے پلے اور ترازو کا ڈنڈا سونے کا ہو گیا. حضرت نے کہا جا ندی میں ڈال دے. ہم ہوتے تو کہتے حضرت کا دماغ خراب ہو گیا، دماغ میں ایڈمٹ کرنے کی ضرورت ہے، اثرات ہو گئے، جادو ہو گیا، پاگل پنا ہو گیا. کہا جا ڈال دے. حضرت کے کہنے پر اللہ نے خیر و برکت دی، جا کر ڈال دیا. اس کا کاروبار اتنا چلتا تھا کہ ندی کے پار سے لوگ آیا کرتے تھے تو ندی کے اندر پیر رکھا، ترازو کا پلڑا پیر کو چبا، ترازو کے جو آلات ہے ڈنڈا پیر کو چبا. اٹھا کر دیکھا ارے وہ حاجی صاحب کا ہے. کہا تمہارے مال کو کسی چور نے چرا کر ندی میں ڈال دیا ہے، یہ لے تمہارا مال تمہارے قدموں میں رکھتا ہو. وہ روتا ہوا گیا، حضرت میں نے ندی کے اندر اس چیز کو پھینک دیا تھا لیکن یہ گاہک آ کر میرے قدموں پر ڈال دیا. حضرت نے فرمایا حلال مال جو ہوگا وہ ندی سمندر میں بھی ہوگا، اللہ ڈھونڈ کر تیرے قدموں میں ڈال دے گا. حرام مال تیری تجوریوں میں بھی ہوگا، اللہ اس کو ٹھکانے لگا دے گا، تباہ برباد کر دے گا. حلال کے آنے میں دیر نہیں لگتی، حرام کے جانے میں وقت نہیں لگتا. میں نے گزشتہ جمعہ عرض کیا تھا کہ شوہر نے بھی وقت آپ شروع میں آ جائے، سنیما میں وقت لگانے سے بچیں. بیکار کے ووٹی کی زندگی ملی ہے، مجھے ملی ہے. میں مر سکتا تھا کرونا میں. کتنے علماء کے جنازے نکل گئے، کتنے حفاظ کے جنازے نکل گئے، کتنے عمرا کے جنازے نکل گئے. قبرستان میں ٹوکن سسٹم تھا، ٹوکن میرا لگ سکتا تھا، ٹوکن آپ کا لگ سکتا تھا، ٹوکن آپ کی گھر والی اور بچوں کا لگ سکتا تھا. اللہ نے کہا چل تجھے مہلت دیتے ہیں، کچھ توبہ کر لے، اپنی زندگی کو بدل لے. قرآن میں کہا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ. جب جہنم میں جائیں گے اللہ کا عذاب ہوگا. اللہ لوٹا دے دنیا میں، ایک سبحان اللہ کہنے کی مہلت دے دے، ایک الحمدللہ کہنے کی مہلت دے دے. اللہ ہم تیرے ذکر میں لگیں گے، داڑیاں نہیں بڑھائیں گے. عورتوں جب خدا کا عذاب دیکھو گے، پتلیوں کو ملتا ہوا دیکھو گے، دیمک کو چاٹتا ہوا دیکھو گے، آنکھوں کی پتلیاں پھستے ہوئے دیکھو گے اور زمین کاٹی ہوئی جسم کو دیکھو گے، جہنم کی کھڑکی کو قبر کے اندر دیکھو گے. فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ. اللہ لوٹا دے، اللہ لوٹا دے. اب جمعہ میں دیر نہیں کریں گے، اب اذان کا جواب دیا کریں گے، اب ٹی وی میں ہی دیکھا کریں گے. 50,000 سال گزریں گے. قَالَتْهُ فِيهَا فَإِنَّا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے ذلیلو اسی میں تم رہو، ہم تمہیں منہ نہیں لگنا چاہتے. بات بھی نہیں کریں گے اللہ. بہرحال حالات ایسے ہیں کہ وقت تنگ ہے اور کم وقت کے اندر باتیں کرنی. آپ 1:45 بجے آ جایا کیجیے، شاید ایمان کی شمع جل جائے، زندگی میں انقلاب آ جائے. کچھ بھی لینا نہیں. کسی کو کفن میں جاتے ہوئے روپیہ پیسہ لے کر جاتے ہوئے دیکھا، کسی کی قبر میں تجوری کو دفن ہوتے تو ہمارے ساتھ کیا ہوگا؟ شوہر نے بیوی کو طلاق دی، 20 سال کے بعد بچہ پیدا ہوا،
طلاق کے بعد دونوں الگ ہو جاتے ہیں تو پھر بچہ کیسے حلالی ہوگا؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ طلاق دو قسم کی ہے. ایک طلاق وہ ہے کہ اس نے 3 طلاق دے دی، طلاق بائن دے دی، اب حلالہ کے بغیر وہ بیوی حلال نہیں ہو سکتی. ایک طلاق ہے 3 طلاق کو الگ الگ دینا. پہلی طلاق رجعی تھی. رجعی طلاق کا مطلب یہ ہے کہ 3 مرتبہ وہ پاک ہونے سے پہلے بغیر نکاح کے اس عورت کو اپنے نکاح میں لے سکتا ہے، اور 3 ماہ کے بعد میاں بیوی کی رضامندی کے ساتھ وہ نکاح کر سکتا ہے. اس نے طلاق رجعی دی تھی، یا تو 3 مہینے کے اندر بیوی کو واپس لے لیا تھا، یا 3 مہینے کے بعد بیوی کے ساتھ نکاح کر واپس لے لیا تھا، تو وہ بچہ نکاح کے ذریعے سے ہوا، حلالی بچہ ہوا. اگلی جمعہ بڑے اہم عنوانات کے ساتھ اس سوال کے جواب کے ساتھ، انسان تھوکے وضو ٹوٹتا ہے، انسان ناک سے پانی نکالے وضو ٹوٹتا ہے، انسان روئے وضو ٹوٹتا ہے، لیکن ایک انسان وہ ہے کہ اپنے آنکھوں سے آنسو کا قطرہ نکالے تو اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے. فقہ کی ماحول کے اندر، فقہ کے مسائل میں وہ کون سا انسان ہے جس کے رونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ اس سوال کے جواب کے ساتھ اور اہم ترین عنوانات کے ساتھ 1:15 بجے آپ حاضر ہو جائیے. سورہ کہف پڑھیے، سورہ یاسین پڑھیے، اللہ سے مانگیے. اللہ پالنے والا، اللہ دینے والا، دنیا دینے والی نہیں. پھر دیکھو زندگی کے اندر کیسے انقلاب آتا ہے. ایک مدرسے ادارے کے حلال صابن جو ہے رکھے ہوئے ہیں برائے پڑھو، اور اس مسجد کا قضیہ کورٹ کے اندر چل رہا ہے. آپ سے درخواست ہے، زندگی کے اندر خیر و برکت آنے کے راستوں میں ایک راستہ یہ بھی ہے، اللہ کے راستے میں زیادہ لٹایا جائے، اللہ کے راستے میں زیادہ خیرات کیا جائے. مسجد کا قضیہ حالات آپ جانتے ہیں کیسے ملک کے چل رہے ہیں، زیادہ سے زیادہ چندہ مرحمت فرماتے ہوئے جائے. اللہ تبارک تعالیٰ غیبہ غیب سے ہمیں روزی سے مالا مال فرمائے، ذلت کی زندگی سے ہماری حفاظت فرمائے. آمین. باقی الحمد للہ رب العالمین.